اسلام میں کیا حکم ہے حسن اخلاق کو لے کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کو اللہ نے اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے میں فائز فرمایا۔ بے شک جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اس میں اللہ نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے عظیم مرتبے پہ فائز فرمایا۔ حسن خلق جسے آپ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے اس کی جمع ہے اخلاق، اور اخلاق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو عادت راسخہ جسے پختہ عادات کہتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے عادات ہیں۔ جب حسن کی بات کرتے ہیں یعنی اچھے اخلاق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اچھے کردار، اچھے افکار، اچھی گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے۔ بالکل۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام نے بڑی اہمیت دی اخلاق کو، یعنی حسن اخلاق کو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی اعمال میں جو شے روز محشر میزان میں جو تولا جائے گا وہ انسان کی نماز روزہ زکوٰۃ کے علاوہ جو شے ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا۔ یعنی اگر آپ میزان جب لگے گا تولا جائے گا تو نماز کا پڑھنا روزے کا پڑھنا سب، لیکن پڑھنے میں سب سے زیادہ وزن دار جو شے ہوگی وہ آپ کا اخلاق ہوگا کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان فرمائی وہ بڑی کہ روز محشر اور جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوگا یعنی احسن ہوگا، وہ ہم اور آپ حضور کی امتی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں حضور کے قریب ہونا، بے شک اور اتنے قریب ہونا یہ بڑے باعث فخر کی بات ہوگی کہ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق بلند ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ یا روز محشر ایسے ہوگا۔ یعنی حضور نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا، تو سوچیں جو حضور کے اتنے قریب ہوگا وہ تبھی ہوگا جس کا اخلاق میں۔ اچھا محسن بھائی، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ آپ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ تو ذہنی بیمار ہیں، بس ٹھیک ہے یار ان کی نیچر ہی ایسی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ ہر بندہ اس کی برائی کر رہا ہو، ہر بندے کو اس کے اخلاق سے مسئلہ ہو کہ بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، مشہور ہو اس نام سے ہو؟ اچھا دیکھیں پھر میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے یہاں پر۔ بالکل۔ جب حقوق اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ میرے حقوق میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کے لیے خاص فرما دیا کہ اگر تمہارے اخلاق میں کمی تو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہو، اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک اختیار نہیں فرماتے، فرمایا جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں فرمائے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم کس بات کا غرور کریں؟ اپنی عبادت پر، اپنے کردار پر، اپنے افکار پر۔ یاد رکھیے گا آپ کتنے ہی عبادت گزار ہوں، کتنے ہی نمازی ہوں، کتنے ہی ایماندار ہوں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اعلیٰ معیار کا نہیں تو حضور کی قربت بھی جائے گی، یعنی حضور کی محبت نہیں ملے گی۔ اور سب سے اہم بات، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب کے باوجود بھی یعنی میرا اخلاق اتنا اچھا نہ ہو، میں تو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں، اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ کون بندہ؟ کہتے ہیں گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے آنسو کو پوچھ دیتے ہو اور آپ کے مسکرانے سے کسی کے مسکرانے کی عادت بن جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کے بھی وہ قریب ہوگا، رسول کے بھی قریب ہوگا، اور جنت کے بھی وہ قریب ہوگا جو اخلاق میں اعلیٰ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز ٹھیک ہے 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی ہر بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ محسن بھائی، اگر اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو پھر اسے مطلب کس طرح اس بات پہ ایڈمائر کریں کہ بھائی یہ ذہنی مسئلہ ہے، کیونکہ پھر تو وہ جان پوچھ کے نہیں کر رہا، وہ تو اس کا ایشو ہے، سائیکلوجیکل ایشو ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے کہا کہ ایک نفسیات کا مسئلہ۔ دیکھیں پھر آپ کو صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، فارسی کا لفظ ہے، حضرت بھی جانتے ہوں گے۔ آپ جن صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، آپ انہی صحبت کی وجہ سے یا ان ماحول کی وجہ سے بھی آپ پر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ایسا شخص ہے
جو بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے یا وہ اس کے عادات خراب ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا نرم دل ہو۔ حضور نے فرمایا تمہارا دل اگر سخت ہو تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارے اندر کی سختی دور جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ایک شخص جس کا اخلاق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سخت مزاج آدمی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا، تو آپ اس کے روٹین کو بدلیں، اس کے افکار کو، یعنی اس کے ساتھ ان لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیں جو اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس سے کیا فوائد اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ نہ دو لیکن گڑ جیسی بات کر لو۔ آپ وقتی طور پہ اپنا اخلاق برا کر کے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے کوئی بہت بڑا کمال کا کام کیا، نہ جانے کون سا بندہ کس پریشانی میں ہو، اس کے دل سے کون سی بد دعا لگ جائے۔ یہ تو اسلامی طور پہ تو محسن بھائی نے بتا ہی دیا ہے کہ کیا نقصانات ہیں، بد دعا سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے ایک اخلاق کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں یا ہمارے اندر ایک یہ بڑی چیز ہے کہ ہم سختی سے بات کریں گے تو لوگ ہم سے ڈر کے رہیں گے، اس کی بھی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔